ایک بھرپور اور ہر قسم کی خوشبو سے معمور دین عطا فرمایا ہے۔ کسی بھی اور قوم کی تھوڑی سی چیز کو بھی اسلام کے اندر شامل کرنا یا کچھ تھوڑی سی کسی سے کوئی چیز مستعار یا ادھار لینا، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل یہود بغیر ٹوپی کے دستار باندھتے، جب سر پہ پگڑی باندھتے تو ان کے سروں پر ٹوپیاں نہیں ہوتی تھی۔ فرمایا تم نے ٹوپی پر دستار باندھنی ہے، یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، تم نے اہل یہود کی مخالفت کرنی ہے۔ فرمایا نصارہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ درمیان سے مانگ نہیں نکالتے، سر میں جب کنگھی کرتے ہیں تو درمیان سے مانگ نہیں نکالتے، تم نے درمیان سے مانگ نکالنی، ان کی تم نے مخالفت کرنی۔ فرمایا آتش پرست یہودی اور بہت ساری قوموں کا طریقہ یہ ہے کہ مونچھیں بڑی رکھتے ہیں، داڑیاں چھوٹی رکھتے ہیں۔ فرمایا تم نے ان کی مخالفت کرنی ہے، مونچھوں کو پست کرنا ہے اور داڑیوں کو بڑا کرنا ہے۔ کوئی چیز کسی اور کی مستعار لے کر دین میں شامل کرنے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، پسند نہیں کیا۔ فرمایا یہ کام تم نے نہیں کرنا، تمہاری علیحدہ ایک شناخت ہے، تم مسلمان ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا سونا جاگنا حتیٰ کہ تمہارا نماز جنازہ بھی دوسروں سے منفرد ہے۔ تم لوگوں نے کسی اور قوم کی کسی تھوڑی سی بھی چیز کو اپنے معاملات میں شامل نہیں کرنا۔ اس کو کہتے ہیں دو قومی نظریہ، یہ نظریہ ہے، اسی کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا کہ ہندو ایک الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہم سے بالکل علیحدہ ہے اور ہمارا ان سے بالکل علیحدہ ہے۔ طرز زندگی طرز معاشرت معیشت کہیں ملتی نہیں ہندوؤں سے مسلمانوں، لہذا ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے، ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے جس وطن کے اندر مسلمان اپنے طریقے کے مطابق اٹھیں بھی بیٹھیں بھی چلیں بھی سوئیں بھی۔ نماز پڑھنے کے لیے وطن نہیں بنایا گیا کہ ہم نے اذانیں دینی ہیں نمازیں پڑھنی ہیں جماعتیں کرانی ہیں۔ یہ کام ہندوستان میں آج بھی ہوتا ہے، وہاں مسجدوں میں اذان بھی ہوتی ہے، جماعت بھی ہوتی ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، عربی ادب بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ وہ پریشان کرتے ہیں، اس سے قطع نظر کرتے ہیں، وہ تکلیف دیتے ہیں، لیکن پابندی نہیں ہے۔ یہ سارے کام وہاں بھی۔ پاکستان نماز کے لیے نہیں بنا، پاکستان تلاوت کے لیے فقط نہیں بنا، پاکستان نبی پاک کے نظام کے لیے بنا ہے کہ کچہری میں حضور کا دین نافذ کیا جائے گا، اسمبلی میں نبی پاک کا دین نافذ کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقوں کے مطابق حکمران اس ملک کو چلائیں گے، اس لیے پاکستان بنایا گیا تھا۔ اب تو کوئی یہ نعرہ نہیں نہ لگاتا، کوئی جماعت بھی یہ نعرہ نہیں لگاتی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں۔ حالانکہ پاکستان کا نعرہ آج بھی ہر آدمی کو پتہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ۔ لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت اب اس نعرے کو لگانے کو تیار، بلکہ اس نعرے سے کامتے ہیں سیاسی حکمران، ان کو ڈر آتا ہے، ان کو پتا ہے کہ جب پاکستان کا ترجمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا تو سب سے پہلے ہمارے لیے مشکل بنے گی، ہمیں سب سے پہلے احتساب کے کڑے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ دیکھیں نا، جمہوریت کے لیے اگر پاکستان بنا تھا تو جمہوریت تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہندوستان کی جمہوریت آج بھی پاکستان سے بڑی مستحکم ہے، ایک دفعہ بھی وہاں ڈکٹیٹر کی حکومت نہیں آئی۔ تو یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے، سبق پڑھایا جاتا ہے، ہماری نوجوان نسل آج تک ہر آدمی آتا ہے، میں نے کافی پہلے بھی کہا تھا کہ لوگ ہمیں نئے نئے نکات دیتے ہیں، کوئی 10 نکات دیتا ہے، کوئی 14 نکات دیتا ہے، کوئی 16 نکات دیتا ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں تمہارے نکات کی، اس لیے کہ ہمیں سارے نکتے خطبہ حجت الوداع پہ نبی پاک نے عطا فرما دیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کسی نکتے کی ضرورت نہیں ہے، ہم حاجت نہیں محسوس کرتے۔ جب کوئی پارٹی منشور دیتی ہے دستور دیتی ہے تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، ہمیں ضرورت نہیں کسی منشور دستور کی۔ سارے منشور سارے دستور سارے قانون ساری باتیں
आमिना के लाल हमें अता फरमा गए। जरूरत नहीं है। पाकिस्तान बना था दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर। नजरिया क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि। हुक्मरान उसको भूल गए और उन्होंने कौम की जहन साजी इस तरह की, मीडिया को साथ मिला के बच्चों का जहन इस तरह का बनाया कि कौम भी तैयार नहीं होती। निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कौम तैयार, हालांकि काफिर को आपकी नमाज से कोई मसला नहीं। यूरोप में कभी पाबंदी लगी है कि मस्जिद ना बनाओ? कभी वहां किसी ने कहा है कुरान पाक ना लेके आओ? कभी किसी ने कहा है? वहां पाबंदी नमाज पे नहीं है। उनको डर तो निज़ाम मुस्तफ़ा से आता है कि दीन नाफिज नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई, पाकिस्तान एक नजरियाती वतन है। जितना दौड़ सकते हैं मैं और आप दौड़ लें, जितना दौड़ सकते हैं। जहां तक ये कौम भाग सकती है भाग ले। ये इस चेहरे को अपना ले या इस चेहरे को अपना ले या इसको आजमा के देख ले। चूंकि इस वतन की बुनियाद कलमा है, तो यहां सुकून भी उसी वक्त आएगा जब हुकूमत भी कलमे वाले रसूल की आएगी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला। और इस्लाम हर जगह ये बताता है कि मुल्क किसके हैं? अल्लाह के। तो निजाम किसका होना चाहिए? अल्लाह का, अल्लाह के दीन का। दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई थी जब पाकिस्तान बना था। दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत। 10,000 औरतों की इज्जतें लूटी गईं जब ये वतन बना। लाखों लोगों ने जानों की कुर्बानियां दी। अभी 15-20 साल पहले हिंदुस्तान का पंजाब का जो इलाका है उसको खोला गया तो एक कुएं से अभी भी हड्डियां मिली हैं जो सिखों ने काट कर मुसलमान कुआं ही पूरा भर दिया था। इस तकलीफ के साथ वतन बना। किस लिए? जमहूरियत के लिए, हुक्मरानों के लल्ले तलल्ले के लिए, इनकी बड़ी कारों जीप और मर्सिडीज के लिए। इसलिए कि यहां रोज नया बिल आएगा, आज गवर्नर राज है तो आज फलां है तो आज फलां है। ये सारी हुकूमतें अगर वही कानून जो अंग्रेज का बना हुआ है और वही सारी दफात जो आपके यहां नाफज है वही हिंदुस्तान में नाफज है तो बताया जाए फिर वतन क्यों बनाया गया था? फिर क्या जरूरत थी? ये सारे काम तो वहां भी हो रहे हैं। इसलिए मेरे भाई, वतन के नजरिए को समझे। वतन बना था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इकबाल जो बानिए पाकिस्तान है, जो मुसव्वरे पाकिस्तान है, जो तस्वीर देने वाले हैं पाकिस्तान, उनसे किसी ने कहा था क्यों पाकिस्तान बनाना चाहते हो? हम जो एक मिल्लत जो है, हिंदुस्तानी एक मिल्लत है, कौम है, तो क्या जरूरत है? तो इकबाल कहने लगे अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। नबी पाक की कौम अपनी तरकीब के लिहाज से हर कौम ने खास है। दीन का निफाज चाहिए, दीन नाफिज होना चाहिए। नबी पाक एक स्टेट के सरबराह बने थे। मदीना मुनव्वरा में हुजूर ने निजाम बनाया। आज मैं एक नई बात आपसे करना चाह रहा हूँ। रोना रोते जमाने बीत गए, अब आगे की तरफ देखना है। जो कौमें माजी की लकीर पीटती रहती हैं वो मायूस हो जाती हैं, उनके जज्बे टूट जाते हैं। अब माजी को पीटने की बजाय मुस्तकबिल की रोशनी को देखना चाहिए। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी वतन की तामीर के लिए जो जज्बात दिए हैं उन जज्बात पर हमें गौर करना चाहिए। हुक्मरान तो जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं और जो वो करेंगे वो भी सबको नजर आ रहा है और हमें समझ लग रही है कि आइंदा भी क्या होने जा रहा है, हमने क्या करना है। एक जुमला मैं कहने लगा हूं, अगर किसी को तकलीफ हो तो मुझे खुशी होगी। एक जुमला मैं कहने लगा हूं, अगर किसी को परेशानी होगी तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगेगा। किसी बड़े आदमी को परेशानी होगी तो मुझे खुशी होगी। वो जुमला क्या है वो सुन लें। ये मुल्क हुक्मरानों का नहीं है, ये मुल्क अवाम का है। इसलिए कि हुक्मरानों के बच्चे तो यूरोप में रहते हैं, इनकी तो टिकटें बुक होती हैं। जब तक ये असेंबली में होते हैं, यहाँ होते हैं, और जब हुकूमतें ख़त्म होती हैं तो ये यहाँ मौजूद। इन सब के तो बाहर कारोबार है, रिहाइशें हैं, औलादें हैं। तो ये वतन किसका है? पाकिस्तान वतन किसका है? ये हमारा वतन है, ये हुक्मरानों का नहीं है। देखे ना, घर उसका है जिसने घर के अंदर रहना है, जिसने घर में रहना नहीं उसका वतन हमने रहना है, हमारी नस्लों ने रहना है। हमारे माँ बाप रहे, हम रह रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लें
رہیں گی تو وطن پھر کس کا ہوا؟ ہمارا۔ حکمرانوں کا وطن گھر جو ہمارا ہے، تو ہم کسی کے ذمہ کیوں لگاتے ہیں؟ ہم اپنے وطن کا خود خیال کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں یہ محسوس کرتے کہ وطن سب سے پہلا کام 14 اگست ہے پاکستان کے عزم نو کے لیے، ایک روشنی کے لیے، نوجوانوں کے لیے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات اپنے ذہن میں بنائیں کہ وطن کی جو محبت ہوتی ہے نا، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہوتی ہے۔ اس بات کو یاد کر لے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ سے تشریف لائے تھے، حضور مہاجر بن کے مدینے آئے تھے، لیکن بخاری مسلم کی ایک ایسی حدیث ہے جس کی میں نے کبھی شرح نہیں پڑھی، اور میں اس حدیث کی شرح میں کبھی نہیں گیا اور جانا چاہتا بھی نہیں۔ نرالا رنگ ہے اس حدیث پاک کا۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام مہاجر بن کے مدینے آئے، لیکن حضور نے ایک موقع پہ فرمایا، سنو بھائی مہاجرین اور انصار، کان کھول کے سنو۔ اب مہاجرین میں شامل کون کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت مصعب ابن عمیر، حضرت بلال حبشی، یہ سب لوگ مہاجر تھے، لیکن حضور نے وطن کی محبت بیان فرمائی۔ میرے محبوب نے فرمایا، یاد رکھنا اگر کبھی لوگوں میں اختلاف رائے ہوا اور لوگوں کی دو لائنیں بن گئیں، ایک قطار ادھر جا رہی ہے لوگوں کی اور ایک قطار ادھر جا رہی ہے، تو فرمایا اگر تم مجھے دیکھو گے نا میں کس قطار میں ہوں، تو میں تمہیں اس قطار میں ملوں گا جس قطار میں میرے مدینے والے جا رہے ہوں گے۔ میں کہہ رہا ہوں بلا تبصرہ، بغیر تشریح کے اس روایت کو دیکھیے گا، حضور نے اپنے وطن سے پیار کیا اور اپنے وطن کے لوگوں سے محبت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب ہم سفر سے واپس آتے تھے نا، سفر سے واپس لوٹتے تھے اور مدینہ منورہ کی عمارتیں نظر آتی تھی، مکانات نظر آتے تھے، تو ہم حضور کا جذبہ دیکھتے، میرے محبوب پاک گھوڑے کو تیز کر دیتے، سواری کو دوڑاتے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا جلدی کرو میرا شہر آ گیا ہے، میرا علاقہ آ گیا ہے۔ حضور نے اپنے وطن سے پیار کیا، اگرچہ اس وطن کی انفرادیت اپنی جگہ پہ ہے، اس کی عظمت اپنی جگہ۔ ایک پہلو ان حدیثوں سے یہ بھی ملتا ہے کہ جس جگہ ہم رہتے ہیں ہمیں اس وطن سے پیار ہونا چاہیے، ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ مدینے کے بعد، مکے کے بعد اگر ہمیں کسی وطن سے پیار کرنا چاہیے تو پاکستان سے کرنا چاہیے، اس کی گلیوں سے، اس کے کھیتوں سے، اس کے کھلیانوں سے، اس کے گاؤں سے، اس کے شہروں سے ہمیں پیار کرنا چاہیے، ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم صرف اپنے گھر سے پیار کرتے ہیں، اس لیے 1.25 کروڑ روپیہ بنگلے پہ لگ جاتا ہے، 10,000 روپیہ لوگ اپنی گلی پہ نہیں لگاتے۔ وہ گلی کس کی ہے؟ اس پہ کیوں نہیں پیسے خرچ ہوئے؟ کہتا ہے وہ ٹیکس دیتا ہوں تو ٹیکس والے خرچ کریں گے۔ او خدا کے بندے، وطن تیرا ہے تو گلی بھی تیری ہے، اس کی تعمیر کی ذمہ داری بھی تیری ہے، تو چھوڑ۔ اگر وہ اتنے ہی اچھے ہوتے تو اب تک سنور نہ گیا ہوتا۔ تو اپنی گلی کا خیال کر، تو اپنے علاقے کا خیال کر، تو اپنی بستی کا خیال کر، تو توجہ دے، تو اس کی تعمیر میں کردار ادا کر۔ الیکشن آیا تو لوگوں نے کوڑے کی تصویریں کھینچ کھانچ کے سوشل میڈیا پہ ڈالی، فلاں ایم صاحب نے بھی اپنے علاقے سے کوڑا نہیں اٹھوایا، فلاں نے بھی کوڑا نہیں اٹھوایا، فلاں نے بھی کوڑا نہیں اٹھوایا۔ کوڑا جب بارش ہوتی ہے تو تعفن پھیلتا ہے۔ مجھے کچھ سانس میں تکلیف ہوئی تو ڈاکٹر صاحب سے جب میں نے مشورہ کیا تو وہ مجھے کہنے لگے کوئی تعفن والی جگہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے آپ بچیں، درختوں کے پاس رہیں، پتوں کے پاس رہیں جہاں سے آکسیجن تازگی ملے۔ اور یہ ضرورت صرف مریض کی نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کی ضرورت ہے جس کی سانسیں چل رہی ہیں، اس کو اس کی حاجت ہے۔ کوڑے پر جب بارش پڑتی ہے تو تعفن پھیلتا ہے، ایسی سخت بدبو آتی ہے جس سے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ حکمران نے کوڑا نہیں اٹھایا، بلدیہ کے لوگوں نے ذمہ داری محسوس نہیں کی، ایم این اے صاحب کے حلقے میں ڈھیر لگے ہوئے کوڑے کے۔ لیکن ایک سوال ہے، پوچھنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کوڑا اٹھانے والے نے تو نہیں اٹھایا، پر بتائیے کوڑا پھینکا کس نے تھا؟ جو آدمی سودا خریدنے کے لیے 4 گلیاں آگے جا سکتا ہے وہ کوڑا پھینکنے کے لیے بھی تو جا ہی سکتا ہے نا، اس کو پتا ہے نا کوڑا پھینکنے کی جگہ، پھینکا کس نے کوڑا؟ اچھا ایک بات اور ذرا آپ کی توجہ کے لیے، سوشل لوگ ہیں ہم معاشرے کا حصہ ہیں، ہمیں معاشرے میں لوگوں کی ضروریات درپیش رہتی ہیں۔ سوشل لائف میں اگر آپ تھوڑا سا آگے بڑھے نا، آپ کے گھر میں جو بیٹی کا رشتہ دیکھنے آتا ہے نا،
وہ جن چیزوں پر کمنٹس کرتا ہے نا، ان میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کا گھر بھی اچھا ہے، آپ لوگ بھی اچھے ہیں، لیکن جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں نا وہ علاقہ صاف ستھرا نہیں ہے، وہ علاقہ اچھا نہیں ہے، وہ اس چوک میں بھی کوڑا پڑا ہے، پچھلے چوک میں بھی کوڑا پڑا ہے۔ تو یہ جو گلیوں میں کوڑا پڑا ہوتا ہے نا، یہ اس مقامی